سفر اور میرے سفر، تلاش کے سفر۔ یونس ایمرے ہیں یہ، اناطولیہ کے معروف اور مقبول شاعر۔ ان کی شخصیت ترک سماج پہ اپنا ایک اثر رکھتی ہے، اور میرے لیے یہ بہت لازمی تھا کہ میں ترکی کی تلاش کے جو سفر کرتا ہوں، اس کی چھوٹی چھوٹی بستیوں کی، میں اس عظیم صوفی شاعر کی زیارت کروں۔ یہ سفر ایک دہائیوں سے التوا میں تھا۔ 4 دہائیوں سے میں ترکی کے اندر سفر کرتا ہوں۔ آج بڑی گرمی تھی، 40 ٹیمپریچر تھا جب میں نکلا، اور طویل سفر تھا اناطولیہ کی چھوٹی چھوٹی بستیوں سے ہوتا ہوا میں ایک ایسی شاہراہ پہ پہنچا جو یونس ایمرے کے گاؤں کی طرف جاتی ہے، جہاں وہ ابدی نیند سو رہے ہیں۔ ترکی کا حسن کیا ہے؟ ترکی کا حسن اس کا جدید انفراسٹرکچر ہے، اس کی سڑکیں ہیں، اس کی شاہراہیں ہیں، سیاحوں کے لیے سہولیات ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سڑکیں بھی بڑی منظم اور بڑی کشادہ ہیں۔ ان پہ سفر کرنا اور ان پہ سفر کرتے بستیاں تلاش کرنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ پردیس ہے یونس ایمرے، یہ لکھا ہوا ہے تربسی، یعنی ان کا مزار۔ یہاں سے تقریباً 80 کلومیٹر ہے۔ چھوٹی سی ایک سڑک، اگست کی تپتی دھوپ میں 40 ٹیمپریچر تھا، اور میں ایک چھوٹی سی سڑک پر آیا، وہاں پہ لکھا تھا پیلکووا۔ 7,500 لوگوں کی یہ بستی ہے۔ مجھے اس بستی سے گزر کر یونس ایمرے کے مزار مبارک پر جانا تھا۔ یونس ایمرے کے بغیر قدیم یا جدید ترکی نامکمل ہے۔ وہ ترکی جو عثمانیوں سے پہلے کا ترکی ہے، سلجوقوں کا ترکی، یعنی کونیا روم کا ترکی، لیکن آج بھی ترکوں کا یہ مقبول شاعر ہے۔ اور میرا سفر اس شاعر اناطولیائی شاعر کے مزار کے لیے تھا، زیارت کے لیے تھا۔ ریما میری ہم سفر ہے، میری شریک حیات بھی ہے اور شریک سفر بھی۔ اس سڑک پر جب چڑھا تو اس کا اپنا ہی ایک سحر تھا، اور میں ایسی کئی سڑکوں پر ترکی کے اندر سفر کرتا ہوں۔ 40 کلومیٹر کوئی ایک آدھ گاڑی آتی ہے، لیکن مجھے کبھی خوف نہیں ہوا، کبھی ڈر یا انسیکیورٹی کا احساس نہیں ہوا، کیونکہ قانون کی بالادستی ہے۔ لمبی لمبی سڑکیں ہوتی ہیں، خاموش، کوئی مسافر نہیں ہوتا، ایک آدھ کوئی گاڑی ادھر سے گئی، ایک آدھ ادھر سے آئی۔ سڑک پر آپ نے دیکھا تارکول پگھلا ہوا ہے، چونکہ آج 40 ٹیمپریچر تھا، جو کہ کم ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں یہ سرد علاقے ہیں، سردیوں میں یہاں برف جمی ہوتی ہے۔ یہ اناطولیہ کا دل ہے۔ اناطولیہ جس کو ترک اپنی زبان میں یا ترک زبان میں انادولو کہتے ہیں۔ اناطولیہ کوئی صوبہ نہیں، اناطولیہ کوئی شہر بھی نہیں، اناطولیہ کوئی بستی بھی نہیں، ایک خطے کا نام ہے جس کو انادولو اور یورپی زبانوں میں اناطولیہ کہتے ہیں۔ مجھے اناطولیائی بستیاں دیکھنے کا چڑھتی جوانی سے شوق ہے، چونکہ یہاں پر تاریخ کا سنگم ہے۔ سومیری، بیبیلون، یونانی، بازنطینی، فریجین، لاتعداد تہذیبیں، فارس کی تہذیب، حتیٰ کہ مصر کی تہذیب، یہ دنیا کے قدیم خطوں میں سے ایک خطہ ہے تہذیبوں کے حوالے سے۔ یہ ہے وہ بستی
जहाँ पे पहला पड़ाव हुआ, बेकिलोवा की बस्ती, छोटा सा दरिया था। उसके बाद इस बस्ती के अंदर से एक छोटी सी सड़क और जा रही थी, एक बहुत छोटे से गांव। इस गांव की आबादी कोई 100-150 लोगों के पर मुश्तमिल थी। कोई शख्स नज़र नहीं था आ रहा, इसलिए कि गर्मी बहुत थी। तुर्क आबादियाँ, बस्तियाँ, शहर हमारी तरह नहीं होते, हड़बूंग। साउथ एशिया में तो शहर का तस्वर ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। आबादियों का नाम, शदीद आबादियों का नाम शहर, बस्तियां हैं। तुर्की हो या यूरोप हो, ऐसा नहीं होता। और इस बस्ती के बाद हम एक गांव पहुंचे जो उससे भी छोटा गांव था, और इस गांव का नाम है, बड़ा दिलचस्प, पाकिस्तानी हम चौंक जाते हैं, हर चीज़ के अंदर अपनी चीज़ें तलाश करते हैं। इसका नाम है डोगरे कयोनो, खुश गेल्दनिस, यानी कि खुश आमदीद। ये चंद घरों पर मुश्तमिल एक आबादी थी, बिल्कुल वीरान था। एक पुरसरारियत थी, दोपहर, धूप और सफ़र। लेकिन मुझे ऐसे सफ़रों से लुत्फ़ आता है, क्योंकि ये तहकीक व तलाश के सफ़र होते हैं। मुश्किल होते हैं सफ़र, तस्वीरों में देखना आसान है, वीडियो क्लिप्स में भी देखना आसान है, लेकिन जब सफ़र करें तो उसकी अपनी एक मशक्क़त है। ये जो सामने नखलिस्तान सा नज़र आ रहा है, बस समझे हम यूनुस एमरे के मज़ार के करीब हैं। ये एक छोटी सी बस्ती आई जो यूनुस एमरे बस्ती ही का सबब था, यानी उससे पहले एक कोई फ़ारसी का लफ्ज़ है, गांव को कहते हैं, तुर्की में भी कोई कहते हैं। फ़ारसी के असरात तुर्क तहज़ीब पर गहरे हैं, खुसूसन उस्मानी ज़माने में, चूँकि जो सल्जूक थे वो फ़ारस और तुर्कों की तहज़ीब का इम्तज़ाज थे। तो जो तुर्क तहज़ीब पर असरात आए वो सल्जूकी लेके आए, जो अव्वलीन तुर्क हुए हैं इस खित्ते में, जहाँ पर आज तुर्की है। ये वो गांव है छोटा सा जो हमें लेके जा रहा है यूनुस एमरे के मज़ार मुबारक पर। जब मैंने सामने गाड़ी आहिस्ता की दाएं तरफ मोड़ने के लिए, तो लिखा हुआ था यूनुस एमरे 2 किलोमीटर, यानी यूनुस एमरे का मकबरा 2 किलोमीटर। जहाँ पर उनका मज़ार मुबारक है, उस गांव का नाम भी यूनुस एमरे ही है, और तकरीबन तुर्की में ऐसा ही होता है। यूनुस एमरे का ज़माना भी मौलाना रूम का ज़माना है, लेकिन दोनों शायरों में बड़ा फ़र्क है। वो दोनों शायर सूफ़ी और रूहानी शायर थे, लेकिन इनकी मकबूलियत के दायरे मुख्तलिफ हैं। मौलाना रूम बल्ख में पैदा हुए फ़ारसी के शायर थे, जो कि ईरान का हिस्सा था 1207 में, और उनकी वफ़ात 1273 में हुई। यूनुस एमरे अनातोलिया में ही पैदा हुए। यह करीब एक गांव है जहां पर उनकी पैदाइश हुई, 1238 और 1321 तक। लेकिन जो यूनुस एमरे हैं, उनकी शायरी फ़ारसी में नहीं। यूनुस एमरे की शायरी अव्वलीन अनातोलियाई तुर्क ज़बान में है। ये यूनुस एमरे के गांव में दाखिल होने से पहले एक उजड़ी हुई हवेली है। इसका आर्किटेक्चर फ़ारस का आर्किटेक्चर भी है, कदीम और तुर्क आर्किटेक्चर भी है। ये यूनुस एमरे के मकबरे या मज़ार की तरफ हम जा रहे हैं। सयाहत तो तुर्कों का सबसे बड़ा ज़रिया आमदन है। 36 अरब डॉलर कमाते हैं हर किस्म की सयाहत से, इसलिए हर चीज़ को बड़े ढंग से पेश करते हैं। रेलवे लाइन क्रॉस की तो यूनुस एमरे के मकबरे का पूरा कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाता है। ज़्यादा लोग नहीं थे। जब मैंने वहाँ गाड़ी दाखिल की पार्किंग पे, तो 5-6 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी, और जैसे मैंने कहा तपती दोपहर थी, 40 टेम्परेचर, लू ऐसे जैसे लू की बारिश हो रही हो लाहौर की तरह। तुर्की का ये मौसम नहीं है।
کم کم ہوتا ہے۔ یہ پارکنگ ایریا ہے یونس ایمرے کے مزار مبارک کا۔ یہ دیکھیں 4-5 گاڑیاں ہیں اور ایک مسجد۔ ترکی میں عموماً مساجد ایک ہی مینار کی ہوتی ہیں۔ ترک ہمیشہ ہی، میں نے جب تاریخ ان کی جتنی بھی پڑھی، وہ ہمیشہ ہی روشن خیال ہوئے ہیں۔ وہ زیادہ عقیدے کو مشکل نہیں بناتے۔ یہ داخلی گیٹ ہے مقبرے کے اندر داخل ہونے کا۔ میں اور ریما بڑے ایکسائٹڈ تھے جب ہم یہاں داخل ہوئے، لیکن گرم موسم تھا اور ہماری گرم جوشی خوشی کے سبب گرمی اور بھی لگ رہی تھی۔ جب ہم مقبرے کی طرف گئے تو وہاں چند لوگ اور بھی تھے، کچھ خواتین، فیملیز 4-5، زیادہ مقامی لوگ ہی آتے ہیں۔ غیر ملکی سیاح کم آتے ہیں، چونکہ غیر ملکی سیاحوں میں دنیا بھر میں رومی مقبول ہیں جن کا مزار مبارک کونیا میں ہے۔ مولانا روم کو شہرت 90 کی دہائی میں ان امریکیوں نے مقبول کیا فیلاڈیلفیا میں رہتے ہیں اور یہودی سے مسلمان ہوئے ہیں۔ انہی میں میرے ایک دوست ہیں مائیکل گرین۔ انہوں نے مجھے اپنی کتاب رومی کی السٹریشن پر دی اور مجھے یاد ہے کہ وہ فیلاڈیلفیا کے ریلوے اسٹیشن پہ لینے بھی مجھے آئے۔ ان لوگوں نے جب انگریزی دنیا میں، یعنی انگلش بولنے والی دنیا میں رومی متعارف کرایا تو دنیا بھر میں رومی 90 کی دہائی سے مقبول ہونا شروع ہوئے، مغرب کی دنیا۔ بنیادی طور پر مولانا روم فارسی دنیا کے شاعر ہیں، جبکہ یونس ایمرے ترک دنیا کے۔ جب ہم مزار مبارک پر پہنچے تو ایک ترک خاتون وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ میرے لیے یہ بڑا مہمہ تھا کہ وہاں پہ 2 مزار ہیں، چونکہ میں نے تصویروں میں یہ مزار دیکھ رکھا تھا اور اپنے ایک رسالے صدائے جمہور میں ڈاکٹر اے بی اشرف کا چند سال قبل 2010 یا 11 میں ایک آرٹیکل بھی شائع کیا تھا یونس ایمرے کے اوپر۔ یہ یونس ایمرے کا مزار مبارک ہے۔ یہ 2 مزار کیوں ہیں اس کی بھی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، لیکن ایک بات بتا دوں، ترکوں کے ہاں ایک شخص کے، ایک ہستی کے 3-4 مزار بنانا ویسے ہی روایت ہے۔ مثلا میں استنبول کے قبرستان میں جنرل چکمک کے قبر پر گیا، فوزی چکمک، جو اتا ترک کے دست راز تھے جنہوں نے جدید ترکی کی جنگ میں بنیادی کردار ادا کیا۔ لیکن جب انقرہ کے دولت، یعنی کہ سرکاری ریاستی قبرستان میں گیا تو وہاں بھی ان کی قبر تھی۔ یہ احترام کے طور پر ترکوں کے ہاں روایت ہے کہ دوسرا مزار بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے یونس ایمرے کا مزار۔ یہ یونس ایمرے کے مزار کے قریب سے ایک ریلوے ٹریک گزرتا ہے، اور یہ ریلوے ٹریک ہی سبب تھا کہ یہ جو قبر اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی صدیوں پرانی قبر تھی، لیکن چند سال قبل اس قبر سے ان کا جسد خاکی اور سارا کچھ نکال کر وہ سامنے دوبارہ دفن کر کے نیا مقبرہ بنا دیا۔ کیوں؟ احترام کے لیے کہ ریلوے کے انجن جب گزرتے ہیں تو یونس ایمرے کو تکلیف نہ ہو۔ جو قومیں مہذب ہو جاتی ہیں، تعلیم حاصل کر لیتی ہیں، ان کے زندگی کے سوچنے کے طور طریقے، ان کے جاننے کے، رہنے کے آداب بھی بدل جاتے ہیں۔ یہ اسی آداب کا نتیجہ تھا جو ایک تعلیم یافتہ ترک قوم نے سیکھے۔ وہ سامنے ریلوے ٹریک ہے اور یہ یونس ایمرے کا مزار مبارک ہے جو صدیوں سے یہاں تھا، یعنی 1321 سے، لیکن چند سال قبل وہاں دفنا دیا۔ یہ ہے وہ اناطولیہ کے دل میں یونس ایمرے کا مزار، جس پر اب ڈرامے بھی بن رہے ہیں۔ آج کل پاکستان میں بھی ان کی شاعری کا ذکر ہے اور ان کے شخصیت کا بھی ذکر ہے۔ ترکی آج کل پاکستان میں
اہم موضوع ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی کے بارے میں جاننے کا لوگوں میں نیا نیا شوق پیدا ہوا ہے۔ آپ نے ایک چیز نوٹس میں لائی کہ پاکستان میں جو ترکی نے کلچرل سینٹر کھولے ہیں ان کا نام مولانا روم پر رومی سینٹر کیوں نہیں ہے؟ یونس ایمرے سینٹر کیوں ہے لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں؟ اس کی وجہ ترکوں کا اپنی زبان پر، اپنی زبان کے شاعروں، اپنے زبان کے فلاسفرز، اپنی زبان کے رائٹرز پر فخر کرنا ہے۔ یونس ایمرے دہقانوں کا شاعر تھا، یونس ایمرے کسانوں کا شاعر تھا، مولانا روم فارسی زبان کے شاعر تھے، اور جو تاریخ کی تحقیق میں نے کی اس میں جو دلچسپ چیزیں نکلیں کہ یونس ایمرے اور مولانا روم کا ایک ہی زبانہ تھا۔ یونس ایمرے کی شاعری میں مولانا روم کا ذکر ہے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی، لیکن اس کے کوئی شواہد نہیں ہے۔ دو دانشور ایک ہی عہد میں رہتے ہوں، یہ ممکن ہے، اور ایک دوسرے کو ملے نہ ہوں، یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ان کی شاعری اور ان کی فکر سے، یعنی مولانا روم کی فکر سے یونس ایمرے آشنا ہوں، اسی لیے ان کی شاعری میں جھلک ہے۔ اب یونس ایمرے کیا تھے؟ یونس ایمرے اناطولیہ کے کسانوں، دہقانوں اور محنت کشوں میں مقبول شاعر تھے، صوفی تھے، اور اپنی شاعری گا کر گاؤں گاؤں جاتے تھے اور انسانیت، محبت کا پیغام دیتے تھے۔ اور یہ اناطولیہ کے دیہاتوں میں اس لیے مشہور تھے کہ یہ اولین ترک زبان میں شاعری کرتے تھے۔ اب ہمارے ہاں اس بات کا کم لوگوں کو علم ہے کہ جو عثمانلی زبان تھی 1923 سے پہلے، جس کو عثمانلی زبان کہا جاتا ہے، وہ عثمانی دربار کے اشرافیہ کی زبان تھی۔ وہ عربی یا فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، اور یہ 1923 کی لینگویج ریفارم کے بعد وہ ساری زبان ایک قسم کی مٹ گئی۔ جو عثمانیوں کی زبان تھی وہ فارسی اور عربی اثر میں بالکل لبریز تھی، اور خصوصاً جو سلجوق تھے عثمانیوں سے پہلے، وہ تو تھے ہی فارسی اور ترک نسل، ان کا کلچر ہی فارس سے ہوتے ہوئے وہ اناطولیہ داخل ہوئے تھے، تو فارسی بہت تھی۔ اس لیے جو عثمانی دربار تھا اس کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ چونک جائیں گے۔ عثمانی اشرافیہ جو 3 کانٹیننٹس پہ پھیلی ہوئی تھی، آج کا ترکی، یونان، بلکان، بلغاریہ، سربیا، کروشیا، ادھر سے تیونس، الجزائر، مصر، آج کا سعودی عرب، شام، لبنان، یہاں کا جو عثمانی اشرافیہ تھی وہ عثمانلی زبان بولتے تھے، جو فارسی اور عربی کے انفلوئنس میں رچی بسی تھی، اور جو ترک دہقان تھے وہ اولین ترک زبان بولتے تھے۔ آپ کو دلچسپ جو بات بتانے لگا ہوں کہ ترک کے معنی 1923 سے پہلے جاہل کو کہتے تھے، جیسے ہمارے ہاں پینڈو کہہ دیتے ہیں، بالکل یہی تصور تھا۔ ترک زبان کو جہالت سے منسوب کیا جاتا تھا، چونکہ جو عثمانلی زبان تھی وہ اشرافیہ کی فارسی طرز میں عربی کے اثر میں بولی جاتی تھی۔ اس لیے یونس ایمرے اناطولیہ کے کسانوں، ترک زبان بولنے والوں میں مشہور تھے۔ یہ تھے یونس ایمرے، جو گاؤں گاؤں جا کر خدا کا پیغام، خالق حقیقی کا پیغام شاعری کے ذریعے لوگوں میں انسانیت کا پیغام عام کرتے تھے۔ یونس ایمرے اناطولیہ کا ایک عظیم شاعر اور صوفی بزرگ۔